یہ الگ بات ہے کہ الگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ اپنا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ایسی جگہ تشریف آوری ہوئی ہے، زہ نصیب کہ اللہ نے موقع دیا۔ بہار میں سادات کی تاریخ اگر پڑھیں تو سید احمد جاجنیری رحمۃ اللہ علیہ جو ندیانواں میں مدفون ہیں، وہ سب سے پہلے بہار آئے اور پھر وہاں سے بہار میں سادات کی تاریخ شروع ہوئی، خاص طور سے بارہ گیاں میں۔ سید احمد جاجنیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں سید یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو چوڑ درگاہ میں مدفون ہیں، آج اللہ کا شکر ہے کہ آج وہاں حاضری ہوئی ہے۔ ان کی تاریخ جو سادات جاجنیری کتاب جو عبدالقیوم چواروی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سید یوسف شاہ ایک ٹیلے پہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی ٹیلے پہ پھر وہ مدفون ہوئے ان کی وصیت کے مطابق۔ یہ وہ ٹیلہ ہے جس پہ سید یوسف شاہ مدفون ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہی کی نسل سے ہمارا وجود ہے، ان کی نسل سے ہم ہیں۔ اگر آپ ان کی نسل سے نیچے آئیں گے تو 16ویں نمبر پر ہم لوگ آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کے نسب سے ہمیں وجود میں لایا، اور اللہ سے دعا ہے آپ جب پڑھیں گے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو ٹیلہ تھا وہ تالاب سے بالکل لگا ہوا تھا۔ یہ وہ تالاب ہے، اور یہ ٹیلہ کافی اونچائی پہ ہے۔ آپ اگر اس تالاب کو دیکھیں گے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اونچائی پہ یہ ٹیلہ ہے۔ اس قدر نیچے جانا پڑے گا اگر آپ کو اس ٹیلے سے نیچے جانا ہے۔ اور یہ دو مزار بھی خاص ہے، بالکل یہ دو مزار خاص ہے۔ اسی کتاب میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کا گزر ہوا جو نابینا تھا، اور وہ حضرت یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی فریاد لے کر آیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ میں دعا کروں گا، تمہاری بینائی واپس آ جائے گی، لیکن حضرت نے ایک وصیت کیا کہ جب میرا انتقال ہو تو تم آ کے اسی جگہ پہ مجھے دفن کرنا۔ اور اس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ غالباً کبیر نام کے یہ شخص تھے، اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے، تمام مومن مسلمان کے اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے۔ اور یہ وہ نابینا شخص کا مزار ہے جو تھوڑا نیچے ہے، اور یہ ٹیلے پہ حضرت یوسف شاہ جو ہمارے دادا پیر ہیں مدفون ہیں۔ آئیے آپ کو سید یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل سامنے ان کے مزار کے اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ ٹیلہ ہے، اور اس ٹیلے سے کافی اونچائی پہ یہ ٹیلہ ہے جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اللہم اغفر لی جمیع المومنین والمومنات۔ اور یہ وہ تالاب ہے جس سے لگا ہوا وہ ٹیلہ ہے۔ فی الحال یہ ریلنگ وغیرہ ڈالا گیا ہے، اس وقت کوئی ریلنگ یہ تھا نہیں، یہ تالاب سے لگا ہوا ایریا، اور کافی اونچائی پہ یہ چوڑ درگاہ جو آڑھا سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، وہاں پہ یہ مدفون ہے۔ ساحل وارثی صاحب ہیں ہمارے مجابر صاحب۔ ساحل صاحب آپ بتا رہے تھے بڑا وہ دو جو مزارات نیچے ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ وہ مزار شریف جو ہے جی، سرکار سید یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خادم۔ پہلے خادم پہلے خادم جی، ان کا نام ہے حضرت کبیر شاہ۔ کبیر شاہ جی وہ نابینا تھے جی جنگل ایریا تھا جی وہ بھٹکتے بھٹکتے اپنے گھر سے اس جنگل میں چلے آئے تھے۔ ہاں اور جنگل میں آنے کے بعد جو ہے سرکار کے پاس کسی حال سے پہنچے تو سرکار بولے کہ بابا کہاں آپ آئے ہیں، تو وہی مطلب سرکار اس کے لیے دعا کیا، اور ترنت ان کے بینائی لوٹ آئی۔ اور اس کے بعد سرکار کی خدمت میں ہم شارٹ میں بتا رہے ہیں، جی جی زیادہ لمبا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو دلہا شاہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ سرخ لباس یہ پہنتے تھے۔ ہمارے دادا پیر، ہماری نسل سے آپ چلیں گے تو اللہ نے 16ویں نمبر پر سید یوسف شاہ کو رکھا ہے۔ یہ زہ نصیب ہمارے نصیب کی بات ہے۔ اور یہ وہ دو مزارات ہیں جن کے بارے میں ابھی مجابر یہاں کے ساحل صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ شخص نابینا تھا اور اس نے حضرت سے دعا کے لیے درخواست کی تھی، اور اس کی بینائی واپس آئی تھی۔
اور اس کے بعد اس نے بلکہ حضرت نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ یہاں مدفون کرے گا، حضرت کو ان کی تدفین یہاں کرانے میں کی کوشش کرے گا، اور اسی ٹیلے پہ، جس ٹیلے پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، اسی ٹیلے پہ ان کو مدفون کیا گیا۔ منور رانا نے کہا کہ ہماری دنیا میں مفلسوں کا ٹھکانہ نہیں رہا، کیا سیدوں کا کوئی گھرانہ نہیں رہا۔ یہ عقیدت مند ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ ابھی بھی بنا کسی مذہب کا بھید بھاؤ کیے ہر طرح کے عقیدت مند یہاں پہنچتے ہیں اور حضرت کو نذرانہ فاتحہ کا پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بزرگان دین کے دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمان کو، بزرگان دین کو، پچھلے انبیاء کی تمام امت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت، ہمارے تمام آبا و اجداد، اللہ تعالیٰ سب کو، سب کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جنت الفردوس والا مقام نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تعالیٰ تمام زندے مردے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آبا و اجداد کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا و امہاتنا ومن النار۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بہت ہی خوش آئند دن ہے آج، جمعہ کا دن ہے، اور ہم اپنے دادا پیر کے پاس ہماری حاضری ہوئی ہے، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے